نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے گناہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال حیلے بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شکل و صورت کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل و رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل و صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد و عورت کی شکل و جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل و صورت اور رنگ و نسل کا الگ ہونا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ نوٹ: رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے اور پھر وہاں سے چلتے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ جب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، گھر جس میں وہ رہتا ہے۔ نمبر 2، کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے۔ نمبر 3، خشک روٹی۔ نمبر 4، پانی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا،
کہا جائے گا اس گناہ گار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور ڈپریشن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت بخشتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ نوٹ: جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، حق اور سچی بات مت چھپاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔